یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا، چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنے کی نیت سے مسجد کی طرف گئے۔ چونکہ وہ جگہ غیر محفوظ تھی، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو کہا کہ میری سواری کی حفاظت کرو، میں اندر جا کر نماز پڑھ کر آتا ہوں۔ وہ آدمی مان گیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنے اندر تشریف لے گئے۔ جب آپ اندر چلے گئے تو اس آدمی کو شیطان نے ورغلایا اور وہ آدمی آپ کی سواری کی لگام اتار کر بھاگ گیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اس آدمی نے میری سواری کی رکھوالی کی ہے تو اس لیے اس کو کچھ دینا چاہیے۔ یہ سوچ کر آپ نے اس آدمی کو 2 درہم دینے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ آپ کی سواری بغیر لگام کے کھڑی ہے اور وہ آدمی بھی وہاں نہیں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ کر سمجھ گئے کہ اس آدمی نے چوری کی ہے اور سواری کو لے کر اپنے گھر تشریف لے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر پہنچ کر وہ 2 درہم اپنے غلام کو دیے اور کہا کہ بازار جا کر سواری کے لیے لگام لے آؤ۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام 2 درہم لے کر بازار چلا گیا۔ جب وہ بازار پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک آدمی وہی لگام لیے کھڑا تھا جو تھوڑی دیر پہلے چوری ہوئی تھی۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ ایک آدمی کچھ دیر پہلے آ کر یہ لگام 2 درہم میں دے کر گیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نے وہ لگام 2 درہم میں خرید لی اور واپس گھر کی طرف چل دیا۔ گھر پہنچ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ آپ کی سواری کی لگام جو چوری ہوئی تھی وہی لگام بازار سے 2 درہم کی مل رہی تھی، میں نے وہی لگام لے لی۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انسان بعض اوقات لالچ میں اور شیطان کی باتوں میں آ کر حلال رزق کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنی قسمت سے زیادہ نہیں پا سکتا۔ اس بات کا سبق یہ ملتا ہے کہ جو ہمارے نصیب میں رزق لکھ دیا گیا ہے نا، وہ رزق ہمارے پاس ہر صورت پہنچ کے رہے گا۔ اب فیصلہ ہمارا ہے کہ ہم اس رزق کو حلال کی صورت میں حاصل کرتے ہیں یا اس رزق کو حرام کی صورت میں حاصل کرتے ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے فقط اتنا جاننا ضروری ہے کہ اگر آپ کے نصیب کا رزق 10 روپے لکھ دیا گیا ہے تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو مل کر ہی رہے گا۔ 10 روپے آپ کے نصیب کے ہیں، وہ نہ کبھی 9 ہوں گے اور نہ ہو کبھی 11 ہوں گے۔ اب فیصلہ یہ ہے کہ تم نے وہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ 10 روپے تم نے حلال سے اپنے پاس حاصل کرنے ہیں یا وہ 10 روپے حرام سے اپنے پاس حاصل کرنے ہیں۔ یاد رکھنا، اس دنیا میں جو شخص حرام سے اپنے پاس پیسے لیتا ہے اس کا رزق نصیب سے بڑھتا نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی پسند ہوتی ہے۔ اس کو اپنے حصے کا نصیب جو حلال سے حاصل ہونا ہوتا ہے اس کا آگے جا کر جواب نہیں دینا پڑے گا، لیکن اس کو اپنے حصے کا نصیب وہی 10 روپے جو اس نے حرام سے حاصل کیے ہیں اس کی سزا بھی ہوگی، اس کی جزا بھی ہوگی، اس کا حساب بھی ہوگا۔ اب یہ فیصلہ انسان کی اپنی نیت پر ہے کہ وہ اپنے رزق کو حلال کرتا ہے یا حرام کرتا ہے۔ ہم جلد بازی میں اور لالچ میں اپنے حلال والے رزق کو ہی حرام کر بیٹھتے ہیں۔ تو اللہ سے یہ دعا کیجئے کہ میرے پاک پروردگار جو تو نے میرے حصے کا نصیب لکھ دیا ہے وہ مجھ تک خود پہنچا دے۔ میرے پاک پروردگار ہمیں حرام سے محفوظ فرما دے۔ میرے پاک پروردگار ملنا وہی ہے جو میرے حصے میں نصیب میں تو نے لکھ دیا ہے۔ میرے پاک پروردگار میرے ذہن کو سکون عطا کر دے۔ میرے پاک پروردگار میرے حصے کا رزق حلال کے طریقے تک مجھ تک پہنچا دے۔ حلال میں اتنی برکت ہوگی کہ تم اپنے بچوں کی پرورش بھی بہت اچھے طریقے سے کر سکو گے، اور حرام میں اتنی بے برکتی ہوگی کہ نہ وہ رزق تمہارے لیے پورا ہوگا بلکہ تمہارے بچوں کی تربیت میں بھی حرام شامل ہو جائے گا، اور وہ بچے پوری زندگی حرام کے لقمے سے بڑے ہوں گے، اور اس کے نتائج تم خود بہت اچھی طرح سوچ سکتے ہو۔